الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے پروگرام الفرقان میں عقائد کے ضمن میں توحید و شرک کا بیان چل رہا تھا، اور ہم شرک کی مختلف متوقع صورتوں کے بارے میں کلام کر رہے تھے کہ کن کن چیزوں میں شرک کا توہم ہو سکتا ہے یا کن کن چیزوں میں واقعی شرک کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ تو شرک فی صفات کے ضمن میں علم غیبیہ کا اثبات کہیں شرک کی طرف تو نہیں لے جاتا۔ تو ہم نے آپ کو بالتفصیل عرض کیا تھا کہ پہلے ان علم غیب کا معنی بتایا، آیات کا تذکرہ کیا جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم کے مضامین ذکر کیے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم غیبیہ ذات باری تعالی کے ساتھ خاص ہیں، کسی مخلوق کو نہیں ملے یا مخلوق کے لیے اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ان آیات کا تذکرہ بھی ہوا کہ جن آیات میں غیر اللہ کے لیے یا اللہ کے محبوب بندوں کے لیے علم غیب کا اثبات ہے۔ پھر ہم نے ان دونوں آیات میں باہم ربط پیدا کرنے کے لیے علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں عقائد بیان کیے تاکہ ہر قسم کے دلیل اپنے اپنے مقام پہ بالکل درست قرار پائے۔ تو ہم یہیں سے آج آغاز کر لیتے ہیں کہ 5 میں نے آپ کی خدمت میں علم غیب سے متعلق عقائد عرض کیے تھے، ایک دفعہ پھر ان کو مختصراً عرض کر کے ہم ان آیات کو ایک دفعہ شروع سے آخر تک دیکھیں گے کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علاوہ کے لیے علم غیب کی نفی فرمائی یا علم غیب کو اپنی ذات کے ساتھ خاص فرمایا، تو ان آیات کا کیا مفہوم اخذ کیا جائے پوری تفصیل کی روشنی میں۔ تو ہم نے 5 عقیدے آپ کو بیان کیے تھے۔ پہلا عقیدہ یہ کہ علم غیب ذاتی صرف ذات باری تعالی کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کا علم عطائی ہو سکتا ہے، ذاتی نہیں، لہٰذا اگر کوئی مخلوق کے لیے ایک ذرہ بھی علم غیب ذاتی ثابت کرے گا وہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی تمام معلومات کو وہی جانے گا جس کا اتنا ہی علم ہوگا، کیونکہ علم والا ہی علم والے کی حد کو جان سکتا ہے، تو پھر یہ اللہ کے علوم میں برابری لازم آئے گی۔ حالانکہ کسی مخلوق کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر تو درکنار کوئی نسبت بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے جیسے سمندر اور قطرہ، کیونکہ سمندر کی بھی ایک حد ہوتی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہوگا، چنانچہ اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی تمام معلومات کو جان لیا وہ بھی کافر ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام معلومات کسی مخلوق کو بالتفصیل کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، تمام معلومات بالتفصیل کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو وہ عطا فرمائی ہیں تو پھر وہی علوم میں برابری لازم آ جائے گی۔ لہذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام معلومات مکمل تفاصیل کے ساتھ دے دی گئیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ چوتھا عقیدہ یہ بتایا تھا کہ چونکہ آیات صحیحہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو علوم غیبیہ عطا فرمائے، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ خصوصاً انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم غیب عطائی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی اس کا انکار کر دے کہ میں مخلوق کے لیے اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کے لیے علوم غیبیہ عطائی بھی تسلیم نہیں کرتا تو وہ ان آیات کا منکر قرار پائے گا کہ جن میں ان نفوس قدسیہ کے لیے علوم غیبیہ کا اثبات ہے۔ لہذا اس صورت میں بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور علماء اسلام نے لکھا کہ یہ انکار دراصل نبوت کا ہی انکار ہے، تو لہذا وہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ 5واں عقیدہ جو ایک ضمنی عقیدہ تھا، کفر اسلام سے اس کا تعلق نہیں، مانے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے تو کوئی کافر نہیں ہو جائے گا، پہلے 4 میں تو کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ 5واں عقیدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ تمام مخلوق کے علوم سے زیادہ ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں، یہاں ضمن ایک نئی بات عرض کر دیتا ہوں کہ شیطان بھی ایک مخلوق ہے، اور شیطان کے علم کی بڑی وسعت ہے، وہ بہت وہ کچھ جانتا ہے۔ دیکھیے وہ ایک پروفیسر کو وسوسہ ڈالنا چاہے گا تو وہی اسی انداز سے ڈالے گا جو پروفیسر کو سمجھ میں آئے گا، سائنسدان کو ڈالے گا تو اسی طریقے سے ڈالے گا کہ سائنسدان اگر مطلب اپنی تحقیق پہ غور و تفکر کر رہا ہے اور شیطانی وسوسہ آئے گا تو اسی طریقے کا آئے گا۔ تو اس لیے شیطان کی معلومات بہت زیادہ ہیں، لیکن
یہ بالاتفاق سب اس پر متفق ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور خصوصاً علوم غیبیہ تمام مخلوق کے علوم سے زیادہ ہیں، لہذا ہمارے نبی کی معلومات سب سے زیادہ ہوں گی۔ میں بہک سکوں یہ اب ہم ان آیات کی طرف دوبارہ آتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیبیہ کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے یا غیر اللہ سے اس کی نفی فرمائی، تو اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ساتھ میں وہ آیات بھی ہیں جن میں اس بات ہو رہا ہے، تو کیسے ہم رابطہ پیدا کریں گے؟ ایک دفعہ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا چیپٹر مکمل ہو جائے۔ سورہ نمل آیت نمبر 65 آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، اے حبیب کریم آپ ارشاد فرما دیجئے، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ غیب کو نہیں جانتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ علم غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، تو اس میں علم غیب ذاتی کا اثبات اور دوسروں سے اس کی نفی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ فرما رہا ہے کہ علم غیب ذاتی صرف اللہ کو حاصل ہے، آسمانوں اور زمین میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو علم غیب ذاتی رکھتی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جب ذاتی کا اثبات اللہ تعالیٰ اپنے لیے کر رہا ہے اور مخلوق سے ذاتی کی نفی ہے، تو پھر یہ ذاتی کی نفی عطائی کی نفی کو شامل نہیں ہوگی۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ دن نہیں ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ رات بھی نہیں ہے، کیونکہ ضد تو ثابت ہوگی، دن نہیں ہے تو رات ضرور ہوگا۔ اگر میں کہہ رہا ہوں ابھی رات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دن کا بھی انکار نہیں کر رہا ہوں بلکہ دن کا ثبوت ہوگا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی علم غیب ذاتی کا اپنے لیے اس بات کر رہا ہے اور مخلوق سے اس کی نفی کر رہا ہے، تو اس کی ضد عطائی ضرور ثابت ہوگی کہ مخلوق کے لیے علم غیب ذاتی نہیں تو کون سا ہوگا؟ پھر عطائی ہوگا، کیونکہ اجتماع ضدین یعنی دو ضدوں کا جمع ہو جانا یہ بھی محال ہوتا ہے، اور ایک ساتھ دونوں ضدوں کا ختم ہو جانا یہ بھی محال ہے۔ رات اور دن ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ رات بھی ہو دن بھی ہو، اجتماع ضدین محال، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اس وقت نہ رات ہے نہ دن ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ارتفاع ضدین محال، ضدین کا اٹھ جانا، دو متضاد چیزوں کا ختم ہو جانا نہیں ہوتا، ایک چیز کا اس بات ہوگا ایک کا انکار ضرور ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے علم غیب ذاتی کا اقرار فرمایا اور مخلوق سے علم غیب ذاتی کا انکار کیا، تو ذاتی کا انکار ہو رہا ہے، عطائی کا نہیں، عطائی کا اس بات ضرور ہوگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 20 آپ کو بتائی تھی، فقل، بس آپ فرما دیجئے، انما الغیب للہ، کہ محض غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ علم غیب ذاتی، کہ علم غیب ذاتی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تو اس میں عطائی کی نفی نہیں مانیں گے۔ اس طرح سورہ انعام آیت نمبر 50 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لا اقول لکم، میں تمہارے لیے نہیں کہتا ہوں کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ آپ یہ فرمائیے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں اور میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ ہم ان پہ بعد میں بحث کریں گے کہ واقعی نبی کریم کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں یا نہیں ہیں، دی گئی تھیں یا نہیں دی گئی تھیں، لیکن یہاں مختصراً یہ عرض ضرور کر دیں گے کہ یہاں پہ نبی کریم بذات خود ان خزانوں کے مالک ہونے کی نفی فرما رہے ہیں، عطائے باری تعالیٰ کا انکار نہیں۔ اور اسی طرح جو فرمایا کہ لا عالم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا ہوں، اس کے دو مفہوم بنائیں گے، ایک یہ کہ میں علم غیب ذاتی نہیں جانتا ہوں، یا تو یہ مراد لیں، یا نمبر دو، علم غیب تو مجھے معلوم ہے لیکن تمام تر تفاصیل کے ساتھ میں علم غیب نہیں جانتا ہوں۔ تو کل علم غیب کے حصول کی نفی ہے، اور یا پھر علم غیب ذاتی کا انکار ہے، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، نہیں جانتا ہے انہیں مگر وہی۔ اس میں وہی کہ علم غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یعنی ذاتی علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا جمیع تفاصیل کے ساتھ مکمل معلومات اللہ ہی کے پاس ہیں، مخلوق کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، اگر ہیں تو عطائی یا مختصر کچھ معلومات۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت